وہ وجہ تھی کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فرما دیا تھا کچھ بھی ہو اپنی آنکھوں سے تم ہماری بوٹیاں ہوتا کیوں نہ دیکھو، لیکن تمہاری ڈیوٹی یہ ہوگی، تمہاری ذمہ داری یہ ہوگی، تم نے اس درے پہ قائم رہنا ہے، درے کو نہیں چھوڑنا۔ لیکن انہوں نے درے کو چھوڑا، اس نتیجے میں اللہ نے ان کو دنیا کے اندر جو ہے یہ ان کو نشان بتا دیا اور عبرت کا سامان بھی ان کو ساتھ ساتھ دے دیا کہ اگر پیارے پیغمبر کی اطاعت میں، اتباع میں، آپ کے فرمان کے عمل کرنے میں اگر کوئی صحابی بھی تھوڑے سے جھول کا بھی اگر شکار ہوگا، اللہ ان کو دنیا کے اندر جو ہے یہ چیزیں دکھا دیا کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، اطاعت فرض ہے، اتباع فرض ہے، اور اس فرض سے جی چرانے کے لیے اپنی خواہشات کو سامنے لے کر آنا، اپنی مرضی کو سامنے لے کر آنا، اپنے برادری کے معاملات کو سامنے لے کر آنا، اپنے خاندانی معاملات کو سامنے لے کر آنا، اور اپنے کسی امام کی بات کو سامنے لے کر آنا، یہ اطاعت کے خلاف ہے، اتباع کے خلاف ہے۔ اللہ نے قرآن میں جو فیصلہ کیا ہے وہ فیصلہ کیا کیا؟ اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب اعلان کر دیجئے اپنی اس امت سے، اعلان فرما دیجئے کیا؟ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ دنیا میں کامیابیاں چاہتے ہو، دنیا کی ناکامی سے بچنا چاہتے ہو، آخرت کی کامیابیوں سے ہمکنار ہونا چاہتے ہو، آخرت کی تباہی اور بربادی سے بچنا چاہتے ہو، اللہ کے قرآن نے اس امت کو ایک نسخہ کیمیا بتا دیا۔ وہ کیا؟ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، دنیا کے اندر تمہیں اپنی منمانی نہیں کرنا ہوگی۔ دنیا کے کسی بھی معاملات میں، چاہے معاملہ دین کا ہو، چاہے معاملہ دنیا کا ہو، چاہے معاملہ نماز کا ہو، چاہے معاملہ ریاضت کا ہو، عبادت کا ہو، ہر معاملے میں تم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو لازمی قرار دینا ہے، پیارے پیغمبر کی اتباع کو تم نے اختیار کرنا ہے۔ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ، اللہ سے ڈرنا بھی ہے، اللہ کا تقوی اختیار بھی کرنا ہے، اللہ سے ڈر کے زندگی گزارنی ہے۔ اور زندگی کا معیار کیسے ہونا چاہیے؟ جو معیار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دے دیا، ہماری زندگی کا معیار بھی وہی ہو، ہماری زندگی کا گفتار بھی وہی ہو، ہمارا قول و کردار بھی وہی ہو، ہماری خوشی بھی وہی، ہماری غمی بھی وہی، ہماری نماز بھی وہی، ہمارا روزہ بھی وہی، ہمارا جنازہ بھی وہی، ہماری خوشی بھی وہی، ہماری غمی وہ وہی۔ اللہ نے قرآن میں اعلان فرما دیا کہ میرے محبوب پھر ایسے لوگوں کو اعلان کر دیجئے کیا؟ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہی لوگ کامیاب ہیں، یہی لوگ کامران ہیں۔ دنیا میں کامیابی مقدر انہی کا بنے گی، آخرت میں کامیابیوں سے ہمکنار یہی لوگ ہوں گے۔ آئیے اللہ کا قرآن دوسرا مقام اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ انما قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا، سبحان اللہ، ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ اللہ پاک نے فرمایا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ، کہ
کسی بھی مسلمان مرد و عورت کو جب یہ آواز دی جائے، جب بھی کسی مسلمان مرد و عورت کو بلایا جائے، فرمایا جب بھی ان کو اللہ کی طرف بلایا جائے، جب بھی انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف بلایا جائے، جب بھی انہیں رب کے کلام کی طرف بلایا جائے، جب بھی انہیں پیارے پیغمبر کی حدیث کی دعوت دی جائے، وہ ان کو کیا کہنا چاہیے؟ فرمایا ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ مومن کا یہ کردار ہونا چاہیے، ایک مسلمان کا یہ کردار ہونا چاہیے۔ وہ پہلے کیا کرتا تھا، پہلے کیا کہتا تھا، ابا کیا کرتا تھا، ابا کیا کہتا تھا، برادری کیا کرتی تھی، برادری کیا کہتی تھی، خاندان والے کیا کہا کرتے تھے، خاندان والے کیا کیا کرتے تھے۔ لیکن مومن کا یہ معیار ہونا چاہیے کیا؟ فرمایا جب بھی انہیں اللہ کی طرف بلایا جائے، یعنی اللہ کے قرآن کی طرف بلایا جائے، جب بھی انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلایا جائے، یعنی جب بھی انہیں حدیث کی طرف بلایا جائے، مومن کا یہ معیار ہونا چاہیے کیا؟ ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ اللہ ہم نے سن بھی لیا، ہم نے مان بھی لیا، اللہ ہم نے تیرا کلام سن بھی لیا اور ہم نے مان بھی لیا ہے۔ یہ مومن کا معیار ہونا چاہیے، یہ مومن کا معیار نہیں جب ان کے عمل کے مقابلے میں رب کا قرآن آ جائے، جب ان کے عمل کے مقابلے میں اللہ کے پیارے پیغمبر کی حدیث آ جائے۔ اب حدیث کے آ جانے کے بعد، اب قرآن کے آ جانے کے بعد، اب بندہ یہ کہے میرا امام غلط کہتا ہے، اب بندہ یہ کہے میرا باپ غلط کیا کرتا تھا، اب بندہ یہ کہے کہ میری برادری غلط تھی، بندہ یہ کہے کہ میرا خاندان غلط کیا کرتا تھا، میں بچپن سے یہ کام ہوتا دیکھتا آ رہا ہوں، اب میں بڑا بھی ہو گیا، اب میں پہلے بیٹا تھا باپ بن گیا، پہلے باپ تھا دادا بن گیا، پہلے باپ تھا نانا بن گیا، ساری زندگی میں لوگوں کو کرتے ہوئے میں دیکھتا آیا ہوں، اب یہ نیا مسئلہ آ گیا، اب یہ نیا خطیب آ گیا، اب نیا مولوی آ گیا، کیا نیا قرآن آ گیا ہے؟ ارے اللہ کے بندوں کیا نئی حدیث آ گئی؟ ہاں ہاں یہ ممکن ہے، یہ ایسا ہو سکتا ہے وہ مسئلہ جس پہ ہم عمل کر رہے وہ مجھ تک بھی نہ پہنچے، آپ تک بھی نہ پہنچے، وہ مسئلہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا میرے ابا تک پہنچے، یہ ممکن ہے، یہ بھی ناممکن، یہ بھی ممکن ہے کہ نہ پہنچے، لیکن یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ مسئلہ قرآن و سنت کے اندر موجود نہ ہو۔ آؤ میں اس کی مثال آپ کو یوں سمجھاؤں۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جانثار صحابی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے، ان کا دور خلافت ہے، اپنے دور خلافت کے اندر ان کے دربار میں ایک مقدمہ لایا گیا، ان کی عدالت میں ایک مقدمہ آیا، اور مقدمہ کیا تھا کہ ایک پاگلہ، ایک مجنونہ اور دیوانی عورت نے زنا کر لیا ہے، ایک مجنونہ اور پاگل عورت سے ریپ ہو گیا، گناہ کا کام ہو گیا۔ عمر فاروق کی عدالت میں جب یہ مقدمہ لایا گیا، عمر فاروق نے مقدمہ سنا، بات توجہ سے، عمر فاروق نے مقدمہ سنا، لوگ کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ اب کیسے آ گیا ہے، میں پہلے تو نہیں سنا کرتا تھا، نہ ابا کو کرتے دیکھا، نہ اماں کو کرتے دیکھا، نہ دادا کو کرتے دیکھا، نہ نانا کو کرتے دیکھا، نہ برادری کو کرتے دیکھا، نہ خاندان کو کرتے دیکھا، نہ اپنے امام کو کرتے دیکھا، نہ کسی محدث کو کرتے دیکھا، نہ کسی فقیہ کو کرتے دیکھا۔ اور لوگوں میں کہا کرتا ہوں مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، میرا ابا بھی غلط ہو سکتا ہے، میرے امام سے بھی خطا ہو سکتی ہے، میرے استاد سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، میرے خاندان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، میری برادری بھی غلط ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کی قسم رب کا قرآن بھی سچا ہے، محمد کی حدیث بھی سچی ہے، یہ غلط نہیں ہو سکتی۔ رب کا قرآن برحق، محمد الرسول اللہ کی حدیث بھی برحق ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا عمر فاروق، کون عمر فاروق؟ سنیے کون عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو پیارے پیغمبر نے ہاتھ اٹھا اٹھا کے دعائیں مانگ مانگ کے اللہ سے ان کو مانگا ہے، اللہ سے مانگ مانگ کے لیا۔ کون عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو پیارے پیغمبر کے سسر بھی ہیں، پیارے پیغمبر کے مرید بھی ہیں، پیارے پیغمبر کے مراد بھی ہیں۔ اور کون عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ختم نبوت والی زبان سے اعلان کیا تھا، لو کان بعدی
نبیٌ لکان عمر بن الخطاب۔ وہ لوگو اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری رہنا ہوتا، مجھ محمد کے بعد اگر کوئی نبی آنا ہوتا، اللہ عمر کو نبی بناتا۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا اعزاز ہے یہ۔ لیکن کیا ہے کہ اللہ کا قانون ہے، ختم نبوت کی مہر اللہ نے محمد الرسول اللہ پہ سجا دی ہے۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا، آپ کے بعد پیغمبر نہیں آئے گا۔ یہ قرآن بھی تھا قیامت کے تک کے لوگوں کے لیے، اور پیارے پیغمبر کی حدیث بھی قیامت تک کے لوگوں کے لیے۔ آئیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ دے دیا، اور فیصلہ دیتے ہوئے کیا فرمایا؟ اس عورت کو سنسار بھی کیا جائے گا، اس عورت کو پتھر لگائے جائیں گے۔ آرڈیننس جاری کر دیا، عدالت کا حکم نامہ جاری ہو گیا، اور جب یہ آرڈیننس جاری کیا، وقت بھی مقرر فرما دیا، جگہ کا تعین بھی فرما دیا۔ اب جگہ کے تعین کے بعد، وقت کے اعلان کرنے کے بعد، ابھی وہ وقت آیا نہیں کہ یہ خبر سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فیصلہ سنا، بغیر کسی مہلت کے، بغیر کسی تاخیر کے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ساری مصروفیتوں کو چھوڑ دیا، سارے کام کاج کو چھوڑ کے، ساری مصروفیت اور مشغولیت کو چھوڑ کے دربار عمر میں حاضر ہوئے، عدالت عمر میں حاضر ہوئے، اور عدالت عمر میں حاضر ہو کے آ کے کہتے ہیں، اے امیر عمر، آپ نے کیسا فیصلہ کر دیا ہے، کیسا فیصلہ آپ نے فرما دیا؟ امیر عمر پوچھنے لگے، علی بتاؤ تو صحیح کون سا فیصلہ؟ فرمایا، آپ نے تو کہا ہے فلاں مجنونہ عورت، اس سے ریب ہو گیا، اس سے گناہ ہو گیا، اس کو سنسار کیا جائے گا۔ اے امیر عمر، کیا آپ کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث نہیں پہنچی کہ اللہ پاک نے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرما دیا تھا، اپنی زندگی میں اعلان کر دیا تھا، کیا رفع القلم عن ثلاث عن المجنون حتى يعقل وعن الصبي حتى يحتلم وعن النائم حتى يستيقظ او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ کیا آپ نے اللہ کے رسول کا یہ فرمان نہیں سنا، یہ حدیث نہیں سنی کہ تین ایسے بندے جن کا کوئی گناہ اللہ کے ہاں گناہ نہیں لکھا جاتا، جن کی کوئی غلطی اللہ کے ہاں غلطی نہیں لکھی جاتی، ان میں کا ایک وہ مرد و عورت ہے جس کا دماغی توازن صحیح نہیں، اپنے دماغی توازن کے صحیح نہ ہونے کی وجہ سے اگر ان سے کوئی گناہ ہو جائے، شریعت ان کو سزا دینے کا حکم نہیں دیتی۔ جب شریعت ان کو سزا دینے کا حکم نہیں دیتی، امیر عمر آپ نے ایسی عورت کے لیے کیوں سزا کا حکم جاری کر دیا، کیوں سزا نامہ جاری کر دیا ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حدیث کا علم نہیں ہوگا؟ اس حدیث کا علم ہونے کے باوجود انہوں نے پھر اپنا ہولڈ قائم کرنے کے لیے اور اپنا ڈنڈا منوانے کے لیے کیا انہوں نے نعوذ باللہ حدیث رسول کی مخالفت کرتے ہوئے انہوں نے اپنی طرف سے یہ اعلان کر دیا ہوگا؟ بالکل ایسا نہیں، بالکل ایسا نہیں، بالکل ایسا نہیں۔ حضرت عمر فاروق کا اعلان کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اگر ان کے پاس یہ فرمان موجود ہوتا تو کبھی بھی حضرت عمر فاروق حدیث رسول کی مخالفت میں اعلان نہ کرتے، اور اعلان کر دینا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے پاس پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان موجود نہیں تھا۔ آپ کیسے کہتے ہو میرا ابا غلط ہے؟ آپ کیسے کہتے ہو میرے استاد کو اس چیز کا علم نہیں تھا؟ آپ کیسے کتنی جسارت کے ساتھ یہ بات کہہ دیتے ہو میری برادری غلط ہے، میرا خاندان غلط ہے، میرا امام غلط ہے، میرا محدث غلط ہے، میرا باپ غلط ہے، میرا فلاں جو ہے وہ غلط ہے؟ ہاں ہاں لوگوں، سب سے غلطی ہو سکتی ہے، سب سے خطا ہو سکتی ہے، سب سے غلطی ہو سکتی ہے۔ اگر اس کائنات کے اندر غلطی سے کوئی پاک ہستی ہے تو صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کوئی غلطی نہیں ہوتی، ان سے کوئی غلطی نہیں ہوتی۔ تو آئیے، ایک مومن کا کردار ہونا چاہیے، وہ پہلے کیا کہتا تھا، پہلے کیا کرتا تھا، پہلے نماز کیسے پڑھتا تھا، پہلے روزہ کیسے رکھتا تھا، پہلے جنازہ کیسے پڑھتا تھا،
پہلے خوشی کیسے کرتا تھا، پہلے غمی کا طریقہ کار کیا تھا، پہلے نماز تراویح کا طریقہ کار کیا تھا، پہلے عبادت کیسے کرتا تھا۔ اب چھوڑ دیجئے پہلے زندگی کے معاملات کو، مومن کا کردار ہونا چاہیے جب بیان کرنے والا منبر رسول پہ کھڑے ہو گئے ذمہ داری کے ساتھ یہ اعلان کر دے کہ لوگو اللہ کے قرآن نے عبادت کا یہ طریقہ بیان فرمایا اور پیارے پیغمبر کے فرمان نے عبادت کا یہ طریقہ بیان فرمایا۔ ایک مومن کا معیار ہونا چاہیے کیا؟ ان یقولوا سمعنا واطعنا، ان یقولوا سمعنا واطعنا، وہ سنتا بھی جائے اور مانتا بھی جائے۔ اللہ کے قرآن نے فیصلہ فرما دیا، اگر بندے کا یہ معیار بن گیا تو اللہ نے کیا فرمایا؟ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، انہی لوگوں کے لیے کامیابی ہوگی جو اپنے کردار کو چھوڑ دیں گے، اپنی گفتار کو چھوڑ دیں گے، اپنے باپ کے عمل کو چھوڑ دیں گے، اپنی برادری کے عمل کو چھوڑ دیں گے، اپنے امام کے عمل کو چھوڑ کے وہ کریں گے جو رب کا قرآن کہے گا، وہ کریں گے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہے گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے ذرا صحابہ کا جذبہ اطاعت۔ صحیح مسلم کی بھی حدیث ہے، مستدرک حاکم کی حدیث اور صحیح ابن حبان کی حدیث۔ امام حاکم نے اس کو صحیح کہا اور امام ابو داؤد نے جب اس حدیث کو نقل کیا تو انہوں نے فرمایا حسن، ایک صحابی ہیں، حدیث لمبی ہے۔ سنن ابو داؤد میں راضی پڑھ رہا تھا، لمبی حدیث، اس کا ایک حصہ جو میرے اس مضمون کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حدیث بیان فرما رہے، حدیث بیان فرماتے فرماتے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نعم الرجل خریم الاسدی، میرے صحابہ وہ جو ہمارا ساتھی خریم اسدی ہے نا، اسد قبیلے سے جو تعلق رکھنے والا بندہ ہے نا، نعم الرجل، بندہ بڑا با کمال ہے، بندہ بڑا زبردست ہے، بہت اچھا آدمی ہے، بڑا نائس ہے، بڑا گڈ آدمی ہے، لیکن اس کے اندر دو کمزوریاں ہیں، اس کی دو خامیاں ہیں۔ اگر وہ دو خامیاں، دو کمزوریاں وہ دور ہو جائیں، نعم الرجل خریم، خریم سے بہتر کوئی انسان نہیں، سبحان اللہ، بہترین انسان۔ وہ دو کمزوریاں کیا تھیں؟ ذرا توجہ کے ساتھ، وہ دو کمزوریاں کیا تھیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لولا طول جمتہ، لولا طول جمتہ واسبال ازارہ، فرمایا اگر اس کے پٹے، سر کے بال وہ لمبے نہ ہوں جو کندھوں سے یا کانوں کے لو سے یا کندھوں کو چھو رہے ہوں اور کندھوں سے بھی نیچے جا رہے ہوں، لولا طول جمتہ، اگر اس کے سر کے پٹے نہ ہوں، واسبال ازارہ، اور وہ اپنا تہبند جو ہے وہ ٹخنوں سے نیچے نہ لٹکائے، یہ دو کمزوریاں ہیں۔ اگر خریم اپنی ان دو کمزوریوں کو دور کر دے، نبوت کی زبان سے یہ اعلان ہو رہا ہے نعم الرجل خریم، دنیا کا بہترین انسان خریم ہوگا، بہترین انسان۔ کمزوری کیا تھی؟ کمزوری کیا تھی؟ پٹے تھے، بال لمبے لمبے تھے۔ آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ عورتیں بال کٹوانا پسند کرتی ہیں، مرد جو ہیں بال بڑھانا پسند کرتے ہیں۔ پتہ نہیں اگر عورتوں کے چہرے پہ داڑھی آتی، عورتیں داڑھی کٹوانا پسند کرتی، مرد رکھوانا پسند کرتے۔ معاشرہ ہے نا، معاشرہ الٹ چل رہا ہے، الٹ۔ عورتوں کے بال لمبے ہونے چاہیے، ان کے چھوٹے۔ مردوں کے بال کانوں کی لو تک ہونے چاہیے، ان کے بال اتنے لمبے کہ پیچھے سے دیکھنے والا اگر دیکھ لے وہ اندازہ نہیں کر سکے گا کہ جانے والا مرد ہے یا جانے والی عورت ہے۔ اور پھر آج تو یہ رواج نکل چکا ہے کہ وہ بالوں کو نا سمیٹنے کے لیے اور بالوں کو قابو کرنے کے لیے اوپر نا وہ لگا دیتے ہیں کیچر ٹائپ کا، لوہے کا کیچر آتا ہے اور بڑا ڈیزائن بنا ہوتا ہے، وہ لوہے کا کیچر۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ نے کتنا بہترین انسان کو ایک مرد بنایا ہے،
وہ مرد جو ہے اپنی مردانگی کو ضائع کر کے عورت بننا چاہتا ہے۔ اور پھر میں نے بعض کو یہ بھی دیکھا ہے کہ بال لمبے ہوتے ہیں، لمبے بالوں کو پھر سمیٹنے کے لیے یہاں جو ہے نا وہ پراندے ٹائپ کا وہ بنا کے پیچھے بالوں کا گوڑا بنا کے جو ہے وہ پھر پونی بھی لگا لیں گے، کلپ بھی لگا لیں گے۔ ہے کون؟ جوان، لیکن عادات کیا ہیں عورتوں کی اور خسروں والی۔ میرے بھائیو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی مخالفت ہے۔ فرمایا نعم الرجل خریم الاسدی، خریم بہترین انسان ہے اگر اس کے اندر یہ کمزوری نہ ہو کہ وہ اپنے سر کے بالوں کو جو اس نے پٹے بنائے ہوئے ہیں اگر اس کے پٹے لمبے نہ ہوں، اور پھر دوسری کمزوری کیا ہے کہ اس کی شلوار جو ہے وہ ٹخنوں سے نیچے نہ جائے بلکہ ٹخنوں سے اوپر رہے، تو نعم الرجل، یہ آدمی بہترین ہے۔ حالانکہ اس مجلس میں یہ صحابی موجود نہیں تھے۔ حضرات صحابہ کرام نے جب یہ بات سنی، انہوں نے یہ پیغام، یہ میسج، یہ کمزوری جس کا اظہار دربار رسالت سے ہوا، صحابہ نے حضرت خریم الاسدی رضی اللہ تعالی عنہ تک یہ بات پہنچائی، اور پہنچانے والے نے بتایا خریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا ہے نعم الرجل الخریم الاسدی، بہترین انسان ہے اگر اس کی دو کمزوریاں نہ ہوں۔ فرمایا وہ دو کمزوریاں کیا ہیں؟ فرمایا یہ دو کمزوریاں ہیں۔ اسی وقت بس جب دربار رسالت سے پیغام رسالت سے جب یہ پیغام ملا، امام کائنات سے جب یہ پیغام ملا، ملتے ہی اس نے یہ نہیں کہا اتنی محنت کی ہے، اتنا عرصہ لگا ہے، اتنا زندگی کا عرصہ لگ گیا، اتنے بڑے بڑے میں نے بال رکھ لیے، اور اتنے بڑے بڑے بال رکھنے کے بعد اب میری یہ خوبصورتی، میرا یہ حسن، میرا یہ جمال، میرا یہ کمال سارا ضائع ہو جائے گا۔ نہیں، خریم تک جب امام الانبیاء کی حدیث پہنچی، حدیث پہنچنے کے فوراً بعد کیا ہوا؟ انہوں نے چھری منگوائی، شفرہ منگوایا، شفرہ منگوا کے اپنے بالوں کو کاٹ دیا۔ بالوں کو کاٹنے کے بعد جو پاجامہ ان کا ٹخنوں سے نیچے جا رہا ہوتا تھا انہوں نے اس کو اوپر رکھنا شروع کر دیا۔ اللہ نے اعلان فرما دیا، میرے محبوب خریم سے کہہ دیجئے، اللہ خود کہتا ہے خریم تک جب محمد رسول اللہ کی حدیث پہنچی ہے اور حدیث کے سننے کے بعد خریم نے اس حدیث پہ عمل کر لیا ہے، ان کو کہہ دو کہ اللہ نے خریم کو کائنات کا بہترین انسان قرار دیا ہے۔ میرے بھائیو، یہ مومن کا معیار ہونا چاہیے، یہ مومن کا اصول ہونا چاہیے۔ مومن ڈسپلن پسند ہے۔ مومن کے سامنے جب حدیث آ گئی پھر چنانچہ پھر ادھر کی پھر ادھر کی جان چھڑانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ میرے بھائیوں، اگر ایک مومن اس کے سامنے اللہ کا قرآن آئے، پیارے پیغمبر کی حدیث آئے، مومن کا کام ہے، مسلمان کا کام ہے سر تسلیم خم ہو جائے، اس وجہ سے کہ رب کا قرآن آ گیا ہے، محمد الرسول اللہ کی سچی حدیث آ گئی ہے۔ کیوں؟ اوے ہاتھ نبی دے پھڑائی جنے، اوے ہاتھ نبی دے پھڑائی جنے، اوے ناتھے اپنی تے چھاڑ ساتھے اپنی تے گل کتھے اپنی۔ پھر سنیں، اوے ہاتھ نبی دے پھڑائی جنے، اوے ناتھے اپنی تے چھاڑ ساتھے اپنی تے گل کتھے اپنی۔ بس پیچھے پیچھے چلنا وہار ہو گیا، سونے نبی دے سنگ جیندہ پیار ہو گیا، باویں لکھے گناہگار بیڑا پار ہو گیا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر الدعوانا الحمدللہ۔